وطن بدلنے کا نہیں بلکہ اعمال کو برے عمل چھوڑ کر کے اچھے عمل اختیار کرنا، یہ قیامت تک رہے گی۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے۔ بہرحال تو یہ جو لوگ وہاں جا کر ٹک گئے مکہ مکرمہ میں، تو دارالحرب تھا چونکہ، اس واسطے مسلمانوں میں اب مدینے کے اندر صحابہ میں یہ باتیں ہونے لگیں۔ بعض نے کہا کہ وہ کافر ہو گئے، جو جا کر کے مکے میں ٹھہر گئے وہ مسلمان نہیں رہے، یہاں جو مسلمان ہوئے تھے اور جا کر وہیں رہ گئے۔ بعض دوسروں نے یہ بات کہی کہ بھائی نہیں ٹھیک ہے، ہم کیوں اس کو کافر کہیں، وہ گئے ہیں وہاں رہ رہے ہیں لیکن کلمہ پڑھا تھا، ہم ان کو مسلمان کہیں۔ یہ خاص طور پر جو آج کل اسلام کو لوگوں نے چونکہ بہت سستا سمجھا ہوا ہے، قیمت معلوم نہیں، اس واسطے بس ہر چیز کو بس وہ اتنا سافٹ اور نرم کرنا چاہتے ہیں کہ بس وہ کفر اور ایمان کی سرحدیں کوئی حدیں ہی نہیں رہی ان کے بیچ میں۔ ان لوگوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں کیا فرماتے ہیں۔ جو مسلمان یوں کہہ رہے تھے نہیں بھائی ہم کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ہم کو سختی نہیں اختیار کرنی چاہیے ان کے بارے میں، مسلمان ہیں کلمہ پڑھ کے گئے تھے۔ تو یہ اختلاف ہوا صحابہ میں، اس پر یہ آیت اتری ہے۔ فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہو گیا تم کو منافقین کے بارے میں، تمہارے اندر دو جماعتیں بن گئی۔ یہ ہے معلوم ہوا کہ ان کو منافق اس لیے کہا، قرآن نے جب منافق کہہ دیا جن کو، اب ان کا نفاق تو کھل گیا۔ تو منافق اس لیے کہ اگرچہ وہ کافر ہی ہیں اور منافق کافر ہی ہوتا ہے، یہاں اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کافر کیوں نہیں کہہ رہا ہے، منافق کہہ رہا ہے، منافق تو کافر ہی ہوتا ہے، مگر قرآن منافق اس لیے کہہ رہا ہے پکرائس کہ انہوں نے یہاں اسلام قبول کیا تھا، گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حقیقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالی دکھلاوا تھا وہ۔ تو تمہارے اندر دو جماعتیں بن گئی۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کو پلٹا دیا۔ کیا مطلب ہے کہ بھئی جیسے آپ کہا کرتے ہیں جیسے روح ویسے فرشتے، وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے تو ان کا دل یہاں کہاں سے لگتا؟ ایک مومن کا جس طرح سے ایمان اور اسلام والے انوائرمنٹ میں جس طرح سے اس کی طبیعت کھلتی ہے، کافر کی طبیعت گھٹتی ہے وہاں۔ کافر کو کہاں آزادی ملے گی، کہاں اس کی طبیعت کھلے گی؟ جہاں کفر کا ماحول ہوگا۔ اللہ نے ان کو پلٹا دیا، جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے، وہ مومن ہوئے ہی نہیں تھے۔ مومن ہوتے تو ان کا دم گھٹتا وہاں جاتے، وہ یہاں رہتے۔ اس سے وہ حدیث کے وہ معنی بھی سمجھ میں آئیں گے کہ الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے واسطے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں دنیا سے مراد وہ دنیا کا وہ ماحول نہیں کہ جس میں قال اللہ اور قال رسول ہو رہے ہیں اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور روزے رکھے جا رہے ہیں اور دعویٰ کا کام ہو رہا ہے، وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ مراد ہے جو دنیا اپنے اس سارے زیب و زینت کے ساتھ ہو، سمجھا، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں وہ ہوگی۔ وہاں مومن جو ہے اس کا دم گھٹے گا جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ یہاں بے حیائیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، فواحش ہیں، منکرات ہیں، یہاں جو ہے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی، بھلا اس کو وہاں دم نہیں گھٹے گا اور کیا ہوگا؟ ہم تو گھٹنا چاہیے۔ ایک آدمی کی اگر ناک صحیح کام کر رہی ہے تو بدبو کے ماحول میں اس کو دم گھٹے گا، دم کیسے، اس کو سانس اچھی طرح کیسے لے سکتا ہے اگر اس کی ناک جو ہے وہ اس میں حس موجود ہے؟ ایک شخص کے کان موجود ہیں، اب اگر وہاں بہنگم قسم کی آوازیں ہوں تو اس کا دل وہاں کیسے لگے گا؟ سوال ہی پیدا۔ اسی طرح سے ایک مومن اگر ہے تو اس مومن کا دم گھٹے گا اس ماحول میں کہ جہاں فواحش اور منکرات اور بے حیائیاں ہیں۔ تو یہی ہے وہ چیز۔ تو سجن للمومن و جنت للکافر، رہنے کو تو رہ رہے ہیں لیکن جس طرح سے ایک قید خانے کے اندر جیسے کوئی شخص رہتا ہے وہ خود دل کی خوشی کے ساتھ نہیں رہتا، یہی حالت ہے، رہ رہے ہیں بس وقت گزار رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو پلٹا دیا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے بے راہ کر دیا؟ تو معلوم ہوا کہ ہدایت یہ کوئی تمہاری بانٹنے کی چیز تھوڑی ہے جس کو تم بانٹتے پھرو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ ہدایت دیں اس کو ہدایت ملے، اور اب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نعمت تم اپنے ہاتھ میں لے لو، جس کو چاہے بانٹتے پھرو۔
ایسی چیز ہے یہ ہے مطلب. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہدایت کے لیے کوشش بھی مت کرو. کوشش کرنا الگ چیز ہے اور یہ بندر بانٹ کرنا الگ چیز ہے. بندر بانٹ نہیں ہے یہ. ہاں کوشش کرنی چاہیے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ بے راہ کر دیں اے انسان، پھر تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا. یہ کہ جہاں سے اس کو نجات ملتی ہو، راستہ تو ہدایت کے بعد ہے، اور بے راہ ہو جانے کے بعد تو الٹا ہی جا رہا ہے. کسی شخص کو جانا ہے ڈاؤن ٹاؤن ایسٹ میں ہے، وہ جا رہا ویسٹ کو، تو کیسے پہنچے گا؟ وہ تو دور ہی ہوتا جائے گا. راستہ مل جائے اس کو، پھر یقیناً منزل پر اپنے ڈیسٹینیشن پر جا سکتا ہے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. منافقین کو جو قرآن حکیم میں یہ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسی واسطے کہ یہ منافق اپنے آپ کو مومن کہہ کر کے اور اندر سے کافر رہ کر، اور مسلمانوں کو بھی وہ اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے رہنا کہ ہمارے جیسے بھی بن جائیں، تو اسی واسطے وہ جہنم کے نیچے طبقے میں جائیں گے. فرماتے ہیں کہ ودو، ان کی تو خواہش یہ ہے کہ کاش تم بھی ایسے ہی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تم اور پھر وہ برابر ہو جائیں. فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء، ایسے ناہنجاروں کو کے بارے میں فرماتے ہیں تم ان میں سے کسی کو تم اپنے اولیاء مت بناؤ. تو اولیاء جو ہے وہی جگری دوست، کہ ایز اٹ از ان کو پسند کرنا، یہ ہے ولایت. تو ان کو اپنے اولیاء مت بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں. وہ جو ہے مقصد اور کانسیپٹ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کی تقویت، یہ مقصد ہو ہجرت کرنے کا. جب تک یہ نہ کر لیں تم ان دشمنوں کو اپنا دوست، جگری دوست مت بناؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ روگردانی کریں، رخ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور ان کو قتل کر ڈالو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. اس لیے کہ دشمن ہیں. جب دشمن ہیں، کفر اور اسلام کا جھگڑا ہے، اور دارالحرب اور دارالاسلام دو حصوں میں الگ الگ بٹا ہوا ہے عرب، تو پھر اس صورت میں دشمن جہاں بھی ملے، وہ دشمن جو تمہارے لیے ہمیشہ سازشیں کر رہا ہو، تو جہاں ملے تم ان کو قتل کرو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ تم ان کو اپنا ولی اور نہ مددگار. یہ بات بہت اہم ہے سیاسی اور پولیٹیکلی، کہ ہم کو مسلمانوں کو اپنے معاملات میں مدد کس سے لینی ہے، مسلم ملکوں کو مدد کن سے لینی ہے. آج سارے کے سارے بھاگے دوڑے انہی کے پیچھے پھرتے ہیں جن سے قرآن نے منع کیا ہے کہ ان کو مددگار مت بناؤ. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا یا رسول اللہ ہم اپنے فلانی جنگ میں جا رہے ہیں، ہم یہودیوں سے مدد نہ لے لیں. میں لفظ یہودیوں کا اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، حدیث کے اندر ہے، تو حدیث کو تو نہیں بدل سکتے. تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہودیوں سے مدد نہ لے لیں. آپ نے فرمایا وہ خبیث ہیں، ہم کو خبیث مدد نہیں چاہیے. یہ لفظ خبیث کا لفظ بھی حدیث ہی کے اندر ہے. وہاں گندے کے معنی میں خبث کہتے ہیں گندگی کو، تو مطلب گندے ہیں تو ہم گندی مدد کیوں لیں گے؟ ہمارا کام، ہمارا کانسیپٹ، ہمارا مقصد، ہماری جدوجہد پاک ہے. جب پاک مقصد کے واسطے اس میں گندی چیز کیسے شامل کریں گے؟ کتنا عجیب نقطہ نظر کا فرق ہے. تو ہمارے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کا انداز دوسروں کے حل کرنے کے انداز سے مختلف ہوگا. اگر مختلف ہے تب تو ہم بے شک احتیاط برتیں گے. سمجھ میں آئے؟ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے حلال کھانے پر ہی جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے. ظاہر ہے جب کھانا اس کے سامنے کوئی آئے گا جہاں اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ حرام بھی ہو سکتا ہے، وہ تحقیق کرے گا. وہ یقیناً اس بات کا اہتمام کرے گا کہ کہیں حرام تو نہیں آ رہا ہے میرے منہ کے اندر. لیکن جس کے نزدیک یہ کوئی اس کی فکر ہی نہ ہو، کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی امپورٹنس نہ ہو کہ حلال کھا رہے کہ حرام کھا رہے ہیں، اس کے سامنے جو آئے گا وہ تو کھائے گا ہی. آج سیاسی لحاظ سے ہم لوگوں کی حالت سب کی یہی ہو چکی ہے کہ سیاسی طور پر ہم
نے ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں رہا ہے۔ اس واسطے کسی طرح بھی مسئلہ حل ہو جاؤ تو یہ وہی بات ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو یہ بات بتلائی کہ مدد بھی نہیں لینا ہے۔ اچھا صاحب، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، فرمایا مگر وہ لوگ کہ جو ایسی قوم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اسلام کی تنگ نظریاں تو لوگوں کو بہت کھلتی ہیں، دشمنوں ہی کو نہیں، اب تو مسلمانوں کو بھی کھلنے لگی۔ بھائی یہ جو قرآن کی باتیں بہت سخت ہیں، 1400 سال پہلے کی ہیں، سمجھا؟ معلوم ہوا کہ قرآن کو بھی بدل دو۔ تو یہاں یہ اس کی جو ہے وسعت بھی تو دیکھیے آپ، فرماتے ہیں الا الذین یصلون، سوائے ان لوگوں کے جو مل جائیں اس قوم کے ساتھ کہ جن کے ساتھ تمہارا میثاق ہے۔ میثاق کا مطلب کیا ہے؟ ایگریمنٹ ہے، نو وار پیکٹ ہوا ہوا ہے۔ اور وہ نو وار پیکٹ کس طرح ہوتا ہے؟ آج بھی اس طرح کی صورتیں بن جاتی ہیں، پہلے تو ہوا کرتی تھی، پہلے قبائل میں ہوتی تھی، اب اس کے بعد ہو کر ملکوں میں ہونے لگی کہ بھائی ایک گروپ ہے، یہ اب یہ قبائل کا گروپ ہے، اس قبیلے کے ساتھ جب ہمارا ایگریمنٹ ہوگا، اس کے جتنے گروپ کے قبیلے ہوں گے وہ سب پر اس کا اپلیکیشن ہوگا۔ سمجھ میں آئے؟ یہ ہے وہ صورت۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایگریمنٹ کیا تھا حدیبیہ میں، تو اس ایگریمنٹ میں یہ بات تھی کہ عرب کے تمام قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ مکے والوں کے ساتھ جڑ جائیں یا مدینے والوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ چنانچہ یہ ہوا کہ بنو خزاعہ تو جڑ گئے مدینے کے ساتھ اور بنو بکر جڑ گئے مکے والوں کے ساتھ۔ اب اس کا اثر کیا ہونا تھا؟ اس کا اثر یہ تھا کہ مکے اور مدینہ جو ہے، جو معاملات ان کے بیچ میں ہوں گے اس کا اثر ان کے ساتھی، ان کے گروپ کے جو قبیلے ہیں ان پر بھی پڑے گا۔ اگر وہ کوئی حرکت غلط کریں یہ ذمہ دار ہوں گے، وہ حرکت غلط کریں تو یہ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ ہے اس معاہدے کا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں کو مار ڈالا۔ بنو خزاعہ جو ہیں وہ مل گئے مدینے کی طرف، اس گروپ میں آ گئے، اور بنو بکر جو ہیں وہ مکے کے گروپ میں ہیں معاہدے کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو ایگریمنٹ کے اس کلاس کے مطابق کیا ہوا؟ مکے والے ذمہ دار ہیں، یہ جو خلاف ورزی ہوئی ہے یہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کا نہیں سمجھی جائے گی، یہ مکے والوں کی سمجھی جائے گی۔ مکے والے ذمہ دار ہیں اس خلاف ورزی کے۔ چنانچہ مکے والوں نے بھی اس کو سمجھا، اور اسی واسطے یہ ہے کہ مکے کے ریپرزنٹیٹیوز وہ مدینہ تک بھاگ کے آئے، اور معافیاں تلافیاں بھی، مطلب یہ کہ یہ چاہتے تھے کہ اس پر مٹی پڑ جائے، معافی تلافی نہیں بلکہ مٹی پڑ جائے، اس کا ایکشن نہ لیا جائے۔ آپ نے جب بات نہیں کی، کیونکہ جب ایگریمنٹ ٹوٹ گیا۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ متوجہ کیا گیا کہ اگر وہ لوگ وہ ہیں کہ ان کا تعلق اس قوم سے ہے، اس قبیلے سے ہے، اس کنٹری ملک سے ہے جس سے تمہارا ایگریمنٹ ہے، تو پھر اس کو بھی وہ ساری رعایتیں حاصل ہوں گی جو اس ملک کو یا اس قوم کو یا اس قبیلے کو حاصل ہیں کہ جس کے ساتھ تم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اور اس ایگریمنٹ میں جو رعایتیں دے رکھی ہیں اس رعایت کا وہ بھی مستحق ہو جائے گا۔ تو پھر فرمایا اس کا مطلب ان کو قتل نہیں کریں گے، ان کو پریشان نہیں کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں یہ تو تیسری قسم کیا ہے؟ او جاؤکم حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، وہ کسی گروپ کے ساتھ تو نہیں ہے مگر خود اپنی جگہ وہ صلح پسند ہیں، نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ تمہارے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ ان کا فیور کرنا چاہتے ہیں نہ وہ تمہارا فیور کرنا چاہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نیوٹرل ہو جانا، تو نیوٹرل ہے۔ اگر ایسے لوگ ہیں فرماتے ہیں کہ او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آئیں ایسے لوگ کہ جن کے سینے تنگ ہوتے ہیں اس بات سے کہ وہ تم سے قتال کریں، یا وہ اپنی قوم سے، یعنی اپنی قوم سے مراد ہے کفر والے، یہاں قبیلہ مراد نہیں، اپنا قبیلہ،
بلکہ یہ کہ کفر والی قوم جو ہے ان سے بھی قتال کریں. اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی. یہاں لفظ قوم جو استعمال کیا قرآن حکیم نے، وہ یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں اللہ کے نزدیک دو ہی قومیں ہیں، ایک مومن اور ایک کافر. اب تم چاہے 1000 بنا لو، وہ تمہاری اپنی تقسیم ہوگی، اللہ کی تقسیم نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تو دو ہی تقسیمیں ہیں، ایک تو مومن ہوں گے، دوسرے کافر ہوں گے. کافر ایک قوم ہے، مومن ایک قوم ہے. سمجھا؟ یہ بات کہ یہ چینی ہے کہ جاپانی ہے کہ امریکن ہے کہ انڈین ہے کہ پاکستانی، یہ تمہاری تقسیم ہے. اللہ کے نزدیک مومن سب ایک قوم اور کافر ایک قوم. اسی واسطے حدیث میں بھی الکفر ملۃ واحدہ فرمایا گیا کہ کفر جو ہے وہ ایک راستہ ہے، بس ایک پاتھ ہے، ایک راستہ ہے، ایک روڈ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ٹریڈیشن ہے. اس کو جو بھی اپنائیں، وہ چائنیز ہوں کہ جاپانیز ہوں کہ امریکن ہوں کہ انڈینس ہوں کہ پاکستانی ہوں، کوئی بھی ہو، کفر ایک ملت ہے. تو یہاں قوم کا لفظ اس معنی میں فرمایا گیا کہ یقاتلوکم، یہ تم سے قتال کریں یا اپنی قوم سے قتال کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، یہ بھی تو ایک نعمت ہے کسی کا نیوٹرل رہنا تمہارے حق میں. ٹھیک ہے وہ تمہارا فیور نہیں کر رہا، تمہارے خلاف بھی تو نہیں جا رہا ہے، تو اگر اللہ چاہتے تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتے، پھر وہ تمہارے خلاف ہو کر کے تم سے لڑتے. تو بہرحال اگر نہیں لڑ رہے ہیں تو اگر تم کو طاقت ان سے نہیں پہنچ رہی، تمہارے دشمن کو بھی تو طاقت نہیں پہنچ رہی ان سے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں تو وہ تم سے قتال نہ کریں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف وہ صلح کی اور امن کی ایک آفر دیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ نے تم کو ان کے مقابلے میں کوئی تمہارے لیے راستہ نہیں رکھا. کیا مطلب ہے؟ تم قطعاً ان کو کسی بھی بہانے، کسی بھی عنوان سے جا کر کے تم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ تو اسلام کی وسعت آئی نہیں سامنے، کتنی دور تک لوگوں کو امن دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام صرف ان کو قتل کرنے کی قرآن بات کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ نہیں کہ ہر آدمی اٹھے اور ماردھار شروع کر دے. یہاں مسئلہ ہے وہی گورنمنٹ کا، ایک سسٹم کا، ایک نظام کا. تو نظام سے جب ٹکراؤ ہوگا تو اس میں رعایت نہیں ہونی چاہیے. بس. اور سورہ النساء آیت نمبر 91 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة
وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں قوموں کے ساتھ تعلقات اور معاملات کس طرح کے ہوں یہ بات چل رہی تھی. جو غیر مسلموں میں وہ ہوں کہ جو ہر وقت در پہ آزار رہیں، تکلیفیں پہنچاتے رہیں مسلمانوں کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے. علی الاعلان ان کی یہی کوششیں ہیں اور ہر دم اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ جہاں ان کو موقع ملا اور انہوں نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی، ڈک مارا. تو جب اس کا تجربہ ہو جائے تو پھر حکومت اسلامیہ جو ہے اس کو ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرنا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں. تو دشمن کو دوست بنانا ظاہر ہے کہ غلط ہے، جیسے دوست کو دشمن بنانا غلط ہے. وہ دشمن ہیں اور اپنی دشمنی کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، تم بھی ان کے ساتھ برتاؤ کرو، یہ اصول تھا. لیکن اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ کوئی تمہارے لیے فتنہ بھی نہیں ہے،
امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تم ان کو نہیں ستا سکتے. یہ ایک اصولی بات آئی تھی. یہاں سے فرماتے ہیں کہ ستجدون آخرین، ایک تیسرے قسم کا گروپ تم اور قوم تم پاؤ گے، یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، وہ دراصل اپنے آپ کو امن سے رکھنا چاہتے ہیں، تم سے بھی اور دوسروں سے بھی، ان کا بال بیکا نہ ہو. لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ امن کے یوں کہیے کہ امن کی اہمیت اور امپورٹنس جو ہے وہ دراصل اس کے وہ ہیں کیا مطلب طلبگار ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں، دوسروں کا چاہے گھر اجڑ جائے. اسی واسطے جب دیکھیں یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، اسی واسطے اگر کہیں سے پریشر پڑ گیا تو پھر فتنے کی طرف دوڑ پڑیں گے، سمجھا؟ پھر انہی دشمنوں کو ساتھ دینے کھڑے ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو نقصان ہوگا کیونکہ پریشر پڑ گیا. تو اگر امن کے خواہش مند ہوتے، اگر امن ان کا مطمع نظر ہوتا اور مطلوب زندگی ہوتا تو چاہے کتنا بھی زور ڈالے یہ جنگ میں ان کو نہیں کودنا چاہیے تھا. تو اس واسطے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنا اپنا فائدہ چاہتے ہیں، یہ دنیا کا فائدہ نہیں چاہتے. تو اگر ایسی صورت ہو فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے الگ نہ ہوں، الگ نہ ہو کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تمہارے مقابلے پر آنے سے الگ نہ ہوں. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف ہی امن اور پیس کا کوئی معاہدہ نہ کریں تم سے اور تمہاری طرف پیغام نہ بھیجیں امن کا. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی تم سے نہ روک کے رکھیں. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو تم بھی پکڑو ان کو اور ان کو مارو جہاں جس طرح بھی تمہارا ان پر قابو آئے. وہ دشمن ہے، فتین ہے، محض وقتی طور پر امن کے ساتھ رہنا ان کا اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تجربہ کر لو، اگر یہ واقعی فتنہ پسند ہیں، صرف کچھ دن کے واسطے امن سے بیٹھے ہوئے، اس کا اعتبار نہیں. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے کھلی دلیل بنا دی ہے کہ یہ چونکہ فتنہ بہرحال فتنہ پسند ہیں، لہذا ان کو بھی دشمن سمجھنا ہوگا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یہ بات جو آئی ہے یہ اگرچہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات اور تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے، بات تو یہ چل رہی، لیکن یہ بات مکمل نہ ہوتی جب تک کہ یہ بھی صاف نہ کر دی جائے کہ بھئی اگر بالفرض وہ مسلمان ہے تو میں تو ایک اندازہ کر کے ہی ہم اس کو قتل کرنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ جنگ کر لیں. اس لیے یہاں آگے کی بات جو یہ آ رہی وہ یہ بتانے کے واسطے کہ اگر مسلمان ہے تو مسلمان کا قتل کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اس واسطے یہ نہیں ہے کہ میں ایک اندازہ کیا اور چڑھ پڑے، بلکہ ایک مسلمان اگر ہے تو پھر اس کا قتل بالکل جائز نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مسلمان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے اس کی قطعاً گنجائش نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے سوائے اس کے کہ خطاً ہو. خطاً کا مطلب کیا ہوا؟ ارادتاً نہیں ہوا، بلا ارادے کے وہ کام ہو گیا. بلا ارادے کا ایک دو چیزیں، ایک تو یہ کہ مسلمان نہیں سمجھا تھا ہم سمجھے تھے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے. خطا کے مطلب کیا ہوا؟ ہم جانتے تھے کہ وہ مسلمان ہے مگر ہم نے ارادتاً قتل نہیں کیا، آگے لپیٹ میں بالفرض. یا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ صاحب کہیں جا رہے تھے، جاتے ہوئے دیکھا سامنے کوئی چیز ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، سمجھے کہ جانور ہے، اٹھا کے مار دیا، وہاں فائر کر دیا. وہ جا کے دیکھا وہ تو ایک مسلمان تھا. یہ بھی خطا ہے. یا کافروں کے جمگٹے میں ایک مسلمان کسی وجہ سے کھڑا ہوا تھا، اس کو مار دیا بالفرض، حالانکہ وہ ان کے اندر نہیں تھا، کسی وجہ سے، کسی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے وہاں تھا. یہ سب خطاً کہلائے گا. تو خطاً مار دینا وہ تو الگ بات ہے، لیکن بالارادہ تو نہیں مار سکتے. لیکن خطاً مار دینے کا یہ معنی نہیں چلو چھٹی ہو گئی، وہ نہیں. فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو خطاً مارا، قتل کر دیا، اس کی بھی سزا ہے. اور سزا کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ ایک
مومن اور مسلمان غلام کو آزاد کرنا، یہ ہوئی بات پہلے۔ ایک مسلمان کم کر دیا تم نے، آزاد مسلمان، ایک آزاد مسلمان بڑھا دو، غلام کو آزاد کر دو، تو اس طرح سے کم تلافی ہو جائے گی۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور ایک دیت خون بہا پورا کا پورا دینا ہے اس کے گھر والوں کو۔ کس کے گھر والوں کو؟ مقتول کے، جس کو مار دیا گیا تھا اس کے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو وہ دیت دی جائے گی، خون بہا دیا جائے گا۔ فیملی کے لوگوں کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ترکہ جن کو ملے گا، یعنی وارث جو بنیں گے ان سب کو یہ دیت خون بہا کی رقم دی جائے گی، اسی حصے کے مطابق کہ جو اس کی اپنی پراپرٹی جس طرح سے تقسیم ہوگی، یہ رقم بھی اور یہ پیسہ بھی اسی طرح تقسیم ہو کر بقدر حصہ ان سب کو مل جائے گا۔ یہ ہے دیت۔ جہاں تک دیت کا مسئلہ ہے، وہ اس میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف قول ملتے ہیں، اور لیکن ان سب کو میں اگر غور کیا جائے تو سب کے سامنے، چونکہ دونوں کے سامنے روایتیں ہیں، امام شافعی بھی روایت لاتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی روایت لاتے ہیں، تو اب ان میں غور کرنے سے علماء نے صحیح نقطہ نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ کہ ایک کے یہاں تو 10,000 درہم اور 1,000 اشرفیاں، اور دوسرے کے یہاں جو ہے وہ کچھ کم ہے، 1,000 اشرفیاں نہیں ہیں، کم ہوتی ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہوا؟ وہی ہے کہ حدیثیں دونوں کے پاس ہیں، تو اس لیے علماء نے کیا مسئلہ نکالا کہ جب کیونکہ کرنسی جو ہے اور سونے کی اور چاندی کی قیمت اس میں فرق رہتا ہے، ایک زمانے میں ایک دینار کی ایک الگ قیمت ہوگی، کچھ آگے چلنے کے بعد کچھ فرق آ گیا، تو اس فرق کی وجہ سے روایتوں میں مقدار کا فرق ملا، تو ایک امام نے ایک کو لے لیا، دوسرے نے دوسرے کو لیا، جو بھی اس کا اپنا اصول ہے۔ علماء نے یہ سمجھا، بہرحال حاصل یہ ہے کہ 1,000 اشرفی سونے کی جو سکہ کرنسی ہے تو وہ ہوگا خون بہا ایک انسان کا، ایک مسلمان کا۔ اگر گورنمنٹ، مسلمان حکومت اگر مقرر کر لیتی ہے اس کے اراؤنڈ، مطلب یہ کہ 1,000 اشرفیوں سے اتنا کم نہ کرے کہ جس کی وجہ سے قتل ہی کھیل بن جائے، اور نہ اتنا زیادہ کرے کہ لوگوں کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے، بلکہ یہ کہ واقعی ایک جان جیسے قیمتی ہے اس کا قیمتی ہونا بھی معلوم ہو سکے اور وہ قابل ادائی بھی ہو سکے، ایسی اگر خون بہا گورنمنٹ مقرر کر لیتی ہے تو فقہا اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو یہ خون بہا کی رقم دی جائے گی، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ جو ان کے ورثاء ہیں وہ معاف کر دیں، معاف کر دیں گے تو پھر بے شک یہ خون بہا کی رقم نہیں دینی پڑے گی۔ تو صاحب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں لفظ لائیں صدقہ، الا ان یصدقوا، یوں نہیں کہا الا ان یعفو، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، معاف کرنے کا لفظ نہیں لائے، صدقے کا لفظ لائیں۔ کیوں لائے ہیں؟ یہی قرآن شریف کا کمال ہے، مفسرین سب یہ کہتے ہیں کہ دراصل اس میں اللہ سبحانہ، ایک تو قانون ہے، قانون تو یہ کہ حق ہے ان کا، لیکن لفظ ایسا لائے ہیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالی، گویا ایک طرف ان کو ترغیب ہو گئی ورثاء کو، اگر تم معاف کرو گے تمہاری طرف سے صدقہ بن جائے گا، تو بھئی غلطی تو ہو گئی، تمہارا حق ہے کہ تم خون بہا لے لو اس سے، لیکن اگر تم اس کو معاف کر دو گے تمہیں صدقہ کا ثواب ملے گا، اگرچہ صدقہ غریب کو دیا جاتا ہے بے شک، لیکن یہ بھی ایک صدقے کا ثواب کے لحاظ سے صدقہ بن جائے گا کہ تم نے ایک پر مہربانی کی، سوچا کہ بھئی مرنے والا تو مر گیا، جو بھی ہوا اب اس پر ہم پیسہ کیا لیں، بیچارہ پریشان ہوگا، چلو معاف کر دو، تو اس لیے فرمایا اس صدقے کا لفظ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے سب مل کے معاف کریں، تمام ورثاء جن کو وہ حصہ جا کر ملے گا وہ سب معاف کریں، تب معاف ہوگا، لیکن اگر سب نہ معاف کریں، کسی ایک نے معاف کر دیا، تو اس صورت میں یہی ہے کہ جس نے معاف کیا اس نے ہی معاف ہوگا،
اور جنہوں نے نہیں معاف کیا ان کا معاف نہیں ہوگا. یہ اس میں خون بہا کے سلسلے میں یہی بات ہے. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان جو ہے، سمجھا یہ گیا ہے آیت کے اس حصے میں جس کو اب تک پڑھا گیا ہے کہ مسلمان ملک میں ہے تو وہاں اس کا قتل کرنا غلط ہے، اس لیے دوہری سزا رکھی گئی، غلام آزاد کرو اور خون بہا بھی دو. لیکن اگر مسلمان جو قتل کیا گیا ہے وہ مسلمان ملک میں نہیں ہے، وہ دشمن کے ملک میں ہے، دار الحرب کے اندر وہاں ہے، اور پھر اس کو قتل کیا، آگے فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مومن اس قوم میں ہے کہ جو تمہاری دشمن ہے، جس سے تمہاری بحیثیت مسلمان اور کافر ہونے کے تمہاری اس سے لڑائی ہے، اس قوم سے، ان میں وہ ہے، وہ مومن، اور وہ ایسا نہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے، مومن ہی مگر رہتا ہے دار الحرب میں ہے، جو غلط ہے، کافروں کے اور دشمن کے ملک میں کیوں جا کے رہے، تو اس لیے فرمایا ہے وہ مومن فتحریر رقبۃ مومنہ. یہاں خون بہا نہیں ہے، صرف ایک مسلمان غلام کی آزادی ہے، کیونکہ خون بہا کس کو دیں گے؟ سمجھ آیا؟ وہ تو جا کر خود ہی رہ گیا دشمنوں کے ملک میں، اب کس کو جا کر دینا؟ تو اس لیے یہاں خون بہا نہیں رکھا، صرف غلام کو آزاد کر دو، وہ اللہ کا حق ادا کر دو. بندوں کا حق تو تمہارے اوپر اس لیے نہیں آتا کہ اس کے ورثاء جو ہیں وہ یہاں مسلمان ملک میں ہیں ہی نہیں، جو اس کے دعوے دار ہوں. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. اسی طرح سے اگر وہ، لیکن غیر مسلموں میں جو بات یہ کہی گئی وہ دشمن ہونا چاہیے، دشمن ملک. لیکن اگر وہ غیر مسلم ملک تو ہے لیکن اس سے ہمارا ایگریمنٹ ہے، مسلمان ملک کا معاہدہ ہے، نو وار پیکٹ ہے مثلا، تو پھر اگر وہ وہاں رہتا ہے مسلمان تو آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس قوم میں ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ایگریمنٹ ہے تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو پھر اس کے گھر والوں تک تو خون بہا پہنچے گا، اور ایک وہی غلام کی آزاد کرنا مسلمان غلام کا وہ بھی ضروری ہوگا، کیونکہ رقم پہنچ سکتی ہے، دعوے دار جو ہیں دعویٰ کر سکتے ہیں خون بہا کا. فمن لم یجد، اگر کوئی شخص یہ تاوان دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، مثلا غلام کہاں سے آزاد کرے گا، ہے ہی نہیں اس کے پاس آج کل غلام کہاں سے ملیں گے، غلام ہے ہی نہیں، غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا الحمدللہ. یا مثلا خون بہا دینے کے واسطے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بیچارہ غریب ہے، ایک کرتا پہنے پھرے، ایک پاجامہ پہنے پھرے، آگے کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، نہ گھر ہے نہ در ہے، کہاں سے دے گا، وہ کہاں سے لا کے دے؟ تو اس صورت میں جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس میں فقہا یہاں آ کر رک جاتے ہیں. آیت تو نہیں بتا رہی لیکن حدیثوں نے یہاں آ کر کچھ اور بات بتلائی ہے، اور وہ ہے کہ دیت جو ہے خون بہا یہ کس کے ذمہ ہے. بات یہاں سے آئی ہے کہ کس کے ذمہ ہے، صرف قاتل کے ذمہ ہے جس نے قتل کیا ہے، یا اس کے ساتھ اوروں کے ذمہ بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیت کو، یہاں لفظ دیت خون بہا جو لفظ لائے ہیں، اس کو شریعت کی زبان میں فقہ میں اس کے لیے لفظ لائے عاقلہ. تو عاقلہ جو ہے یہ خون بہا ہے. تو حدیثوں کی بنیاد پر فقہاء نے یہ نکالا ہے کہ عاقلہ جو ہوگا وہ آئے گا ورثاء کے ذمہ. جس طرح سے مقتول کے ورثاء کو یہ رقم ملے گی، اسی طرح قاتل کے ورثاء پر بھی یہ تاوان آئے گا. میں تو قاتل کے ورثاء دیں گے سب مل کر کے، تنہا وہ قاتل نہیں دے گا. کیوں؟ یہ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہے فقہاء اور بلکہ شریعت نے یہ سمجھا ہے، کیونکہ فقہاء اپنے گھر سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، میں نے کہا حدیث ہے سامنے. شریعت کے پیش نظر یہ ہے کہ ایک آدمی جب کسی کو قتل کرنے کی ہمت کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی طاقت ہے، میں کوئی کمزور ہوں. کمزور ہونا اور طاقتور ہونا اس میں خالی
اپنے ہاتھ اور پاؤں کی طاقت نہیں ہوتی بلکہ اپنے خاندان کی طاقت کو بھی سمجھتا ہے. میں خاندان والا ہوں، میں عزت والا ہوں، میرے خاندان کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جو مجھے بچا سکتے ہیں، میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا. یہ افراد اور خاندان کی طاقت اور قوت جو ہے یہ آدمی کو آمادہ کر رہی گناہ پر، اس قتل کے اوپر. لہذا جن کے بھروسے اس نے یہ کام کیا ہے وہ اس میں شریک ہونے چاہیے، تاکہ آئندہ اس سے کیا ہو کہ لوگ سب کے سب محتاط رہیں، کسی کو اپنے خاندان میں سے غلطی کرنے کے واسطے کھڑے نہ ہونے دیں. خاندان کے لوگوں کی بھی ذمہ داری. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کرنے لگ جائے، اس کے خاندان کے لوگ اپنے گھر میں آرام سے ہوتے رہیں؟ یہ نہیں، بلکہ ان سب کا فرض یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان کا اگر ایک فرد چور بن گیا ہے تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، ہم سب کو مل کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ خاندان کی ذمہ داری ہے. اگر مثال کے طور پر ہمارے گھرانے کا، فیملی کا کوئی فرد بے حیائی کا کام کرتا پھرتا ہو، زنا کرتا پھرتا ہو، کیا ہماری عزت باقی رہ جائے گی؟ لوگ ہم کو گالی نہیں دیں گے؟ لوگ ہم کو بھی برا کہیں گے. میں آپ کے گھر کا آدمی ہے، آپ کی فیملی کا آدمی. تو فیملی کا جو کے اثرات اچھے اور برے ضرور پڑتے ہیں. یہ ہے شریعت کے نظر میں یہ بات. لہذا عاقلہ ان سب پہ آئے گا، تو اس لیے سب کو دینا ہے. لیکن اگر بہرحال کوئی ایسی صورت ہو کہ خون بہا بھی نہیں دیا جا سکتا اور غلام بھی نہیں آزاد ہو سکتا، مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے ہی نہیں اس کا خاندان، سمجھ میں تو کیا کرے گا؟ تو قانون جب بتایا جاتا ہے تو قانون میں تو آخری جو صورت ہیں ان سب کی رعایت ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ فمن لم یجد، جو یہ سب دینے کے لیے نہ ہو اس کے پاس، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فصیام شہرین متتابعین، اس کو 2 مہینے کنٹینیو، مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہیں. اور یہاں 2 مہینے کے بارے میں فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے حساب سے نہیں ہوگا، کیلنڈر کے، کہ صاحب وہ آج کون سی تاریخ ہے مثلا، کہ صاحب آج 16 تاریخ ہے مثلا شعبان کی، تو شعبان کی 16 تاریخ سے پہلے دن شمار کرتے ہوئے اور جب 2 مہینے پورے ہو جائیں وہ نہیں، بلکہ یہ حساب لگے گا عدت میں. کسی عورت کی عدت جو ہے وہ تو چاند کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن یہ جو مہینے ہیں روزے کے، یہ جو خون بہا کے بدلے میں ہیں، اس میں فقہاء کا کہنا یہ ہر مہینہ 30 دن کا کاؤنٹ ہوگا. 30 دن کے 2 مہینے وہ مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. مسلسل کا مطلب کیا ہوا؟ بیچ میں اگر ایک چھوٹ گیا پھر شروع کرو. تو 2 مہینے مسلسل ہیں یہ متتابعین توبۃ من اللہ. لیکن ساتھ میں یہ جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ایک مہربانی کی ہے یہ بھی، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہوتا، لیکن اللہ نے جو یہ صورت رکھی ہے یہ اس کی مہربانی ہے. لہذا اللہ کی طرف لو لگانا چاہیے جس نے مہربانی کی. توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے حق میں رحمت ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، تو اس کے سارا قانون اور علم و حکمت کے اوپر مبنی ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، یہ آیت میں سارے مسائل جو آئے ہیں وہ قتل خطا کے بارے میں، کہ بغیر ارادے کے غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا گیا تھا، اس سے متعلق سارے مسائل آ گئے. یہاں ہے اگر ارادتاً کیا، کیونکہ وہاں تو یہ کہا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا. یہاں فرمایا اگر قتل کرے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بالارادہ متعمدن جانتے بوجھتے قتل کرے گا، فرماتے ہیں فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ اس کو رہنا ہے. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب اس پر، ولعنہ، اور اس نے لعنت کی اس پر، واعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا. تو اس کے یہ سزا بڑی خطرناک آ گئی. اسی لیے مفسرین یہاں آ کر واقعی پریشان ہیں کہ یہ آیت تو بڑی خطرناک ہے، اور ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، نماز پڑھتا ہوا ہوتا تھا، روزہ رکھتا تھا، مثلا زکات بھی دیتا تھا، حج بھی کرتا ہوگا اور اسلامی کام کرتا ہے، تو اب اس کو ایک مسلمان کو اس نے قتل کر دیا، کتنا بھی غلط کام ہے، کیا اس کو ہم کافر کہہ دیں؟ مسئلہ یہ آتا ہے. اس لیے کہ وہی بات ہے نا کہ بھئی کسی کو کافر کہنا آسان بات نہیں ہے.
تو یہ ہے وہ بات کہ جو پریشان کر رہی. اس لیے یہاں بعد نے تو یہ کہا کہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. بعد نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بلکہ اصل معنی یہ ہے کہ اس کا یہ فعل جو ہے وہ اس کی اصل سزا یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ چونکہ ابھی کافر نہیں ہوا لہذا اس کو جہنم میں نہ بھیجا جائے، لیکن یہ عمل اپنی جگہ ایسا ہے کہ اس عمل کی سزا تو یہی ہونی چاہیے. باقی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے عقیدے کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عمل بڑا خطرناک ہے جس کی سزا یہ. تو بہرحال یہ اس وجہ سے علماء نے یہ تعبیر کی ہے واللہ عالم. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. یہ جب بات آئی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ایک شخص دوسرے شخص کو ضروری ہے کہ جانے؟ کیا پتا اس کو بیچارے کو یہ کون تھا؟ ہو سکتا ہے ایسا، کیونکہ اپنے وطن میں اپنے شہر میں تو ممکن ہے، لیکن اب سفر کر رہے تھے اور حالات بڑے پرخطر ہیں، راستے میں کون کس کو جانتا ہے کون کیا ہے. تو اس لیے یہاں وہ مسئلہ لایا گیا. اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، اللہ کے راستے میں سفر کا مطلب جہاد کرنے جا رہے ہیں، تب اس صورت میں فتبینوا، تحقیق کر لو. تمہارا جو اب مٹبھیڑ جو ہو رہی ہے تمہارے مقابلے پہ جو آیا ہے جس سے تمہارا آمنا سامنا ہے وہ کون ہے. یہ نہیں کہ جو سامنے آیا بس تلوار